اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل کے ویڈیو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ رمضان المبارک میں روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں اور مالی جسمانی فائدے اس سے کیا ملتے ہیں۔ لیکن جو جسمانی فائدوں کے پہ بات ہوئی تھی وہ جو ہے معمولی طریقے سے ہوئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں اس کو آج تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس پہ روشنی ڈال دی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوسرے کے پاس میں نہ بھیجنا۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ نہیں، بات اس میں دراصل یہ ہے کہ اس میں روزوں سے جسمانی فائدے کیا ملتے ہیں۔ جسم کے اندر جو بیماریاں ہماری پرانی سے پرانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے کے پاس بھیج دیں گے، اور تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اور مالیہ جو ہے پبلک کا، جنتا کا فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارے جیسے حکیم جو اس کو سن لیں گے تو کہیں گے عجیب آدمی ہے، اس نے ایسا فارمولہ بتا دیا کہ مالیہ اب بتاؤ لیور کی سیرپ کون لے گا، لیور کی تمام دوائیاں یہ جو بنی ہوئی ہیں ان کو کون خریدے گا؟ تو سب لوگ اپنے گھر میں ہی اپنے پیٹ کا علاج، اپنے لیور کا علاج کر لیں گے۔ تو بہرحال یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو بھیجنا نہیں کسی کے پاس۔ آپ قاعدے سے سن لینا، آپ اس پہ عمل کرنے لگنا، آپ کا پیٹ انشاءاللہ بالکل صحیح رہے گا۔ جیسا کہ آپ مالیہ سنتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب مان لیا کسی کا پیٹ خراب رہتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، پیٹ بھاری بھاری رہتا ہے، اور کبھی کبھی الٹی سیدھی آوازدار ڈکاریں بھی آنے لگتی ہیں، اور کبھی مان لیا لیٹنگ صحیح نہیں ہوتی ہے، کبھی ٹائٹ ہوتی ہے، کبھی مان لیا اتنی پتلی ہوتی ہے کہ بس پانی کی طریقے سے۔ بہرحال یہ تمام جتنی خرابیاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ سب لیور کی دین ہے، لیور کی خرابی سے ہوتی ہے، اور اسی لیور کی خرابی کی وجہ سے انسان کے خون نہیں بنتا، اس لیے وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، پیلا بھی پڑ جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کو پیلیا بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے پیلیا کی آخری کیا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے اسپتال میں جا کر کے کبھی کبھی وہ لوگ جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو بنتا ہے یہ سب لیور سے بنتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جتنے جو ہے مردوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور مالیہ سر میں درد رہتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مالیہ لیور کی خرابی سے ہی ہوتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لیور کی خرابی سے 90% بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ بدل کے دوائیاں مالیہ دیتا رہتا ہے، کچھ روز کے لیے آرام رہتا ہے، جیسے یوریا کھاد دیا ہے، جب ڈالو تو کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، جب اس کا اثر کم ہو جاتا ہے پھر وہی اب معاملہ ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہی ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ہاں، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کے بہت پیٹ خراب رہتے ہیں وہ مالیہ رمضان المبارک میں صحیح ہو جاتے ہیں۔ وہ جو جتنی دوائیاں صبح کی، شام کی، دوپہر کی، یہ سیرپ کھانے کے بعد، یہ سیرپ کھانے سے پہلے، یہ تمام دوائیاں ہوتی ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بیچارے وہ اپنے پیٹ کا رونا رویا کرتے ہیں۔ ہاں، تو ان کے آج کل جو ہے رمضان مبارک میں وہ دوائیاں بھی کم کھاتے ہیں، نہ کے برابر کھاتے ہیں، اور مان لیا وہ مالیہ صحیح بھی رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں فائدہ ہوتا ہے، کیسے فائدہ ہو جاتا ہے، آخر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا معاملہ جو ہے غلط ہے، الٹا ہے۔ الٹا کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صبح بالکل ہلکا سا کھاتے ہیں، اور دوپہر میں تھوڑا اور زیادہ کھا لیا،
اور شام کو خوب پیٹ بھر کے خوب چھک کے کھا لیا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ تو اس کو یہ کرنا ہے کہ جو ڈاکٹر لوگ یہ بتاتے ہیں، حکیم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے صبح آپ کھانا ڈٹ کے کھائیے، دوپہر میں کچھ اس سے کم، اور رات میں بالکل مان لیا اور بھی کم۔ یہی جب مان لیا ایسا کریں گے تو آپ کا پیٹ بھی سہے گا، جو پیٹ آپ کا باہر نکل رہا ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ وہ کس لیے؟ اس کو بھی سمجھتے چلیے، صبح سے اور جو بیچ دوپہر تک یا شام تک ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ بنا رہتا ہے نا، تو وہ چلنے پھرنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جو پہلے کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، جس دن کام زیادہ ہو جاتا تھا، صبح کا کھایا پیا وہ جلدی ہی یہ ہضم ہو جاتا تھا اور بھوک جلدی لگنے لگتی تھی۔ ہاں، تو یہ کھانا ہضم ہو گیا، اور کھانا کا ہضم ہونا ہی ضروری ہے پیٹ کے اندر۔ اگر وہ کھانا ہضم نہیں ہوا تب وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے اور وہ دقت کرنے لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مان لیا شام کو ہلکا کھایا جائے گا، تھوڑا کھایا جائے گا، تو مان لیا آرام سے، کیونکہ رات میں چلنا پھرنا تو ہوتا نہیں ہے، آرام سے وہ مان لیا جو ہے ہضم ہو جائے گا۔ اور یہی معاملہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ صبح کہا جاتا ہے سحری ڈٹ کے کریے، یہی کہا جاتا ہے نا، اور جب سحری کے لاسٹ ٹائم میں کریے، جب سحری کا وقت آخری ہو جائے لاسٹ میں کریے، سحری ڈٹ کے کریے، اور یہی بات مان لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مان لیے جب شام ہوئی، پورا دن جتنا ہم نے سحری میں کھایا پیا تھا وہ دن بھر ایک دم جو ہے مان لیے ہضم ہو گیا۔ اب شام آئے، جب شام کو کھانا کھا لیا، افطار کیا روزہ، اور جو مان لیے اس میں تراویح کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تو اس میں جو کچھ کھایا پیا تھا وہ سب ہضم ہو گیا۔ جب نماز پڑھ کے آئے تو پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ کہیں لا اچھا تھوڑا سا کھا لیں۔ وہی بات جو مان لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ رات میں تھوڑا کھائیے، بس لا تھوڑا سا کھا لیں، تھوڑا سا کچھ کھا لیا بس سو گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ، دیکھو بھائی، دیکھو بار بار منہ نہ وہ کرنا جھٹارنا۔ ہماری اماں کہتی تھی، جیسے مالے ہم بار بار کھانا مانگتے تھے، آج بھی مالے یاد آ رہا، بھیا بار بار نہ کھاؤ، بھیا بار بار نہ کھاؤ، پیٹ خراب ہو جائے گا تمہارا۔ تو یہ وہ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس میں رمضان المبارک میں بھی بار بار کھایا بھی نہیں جاتا، بیچ میں کہاں کھایا جاتا ہے، بس شام ہی کو ملتا ہے کھانے کے لیے۔ تو اسی لیے جتنی وہ دقتیں جو گیس کا بننا، پیٹ کا پھولنا، پارا ہونا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب کچھ کم ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ کل بات آئی تھی کہ مان لیا بھوکا رہے، ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے، سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر 23 دن کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے کینسر کے جراثیم جو ہوتے ہیں، کیٹاڑو، وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جن کے کینسر ہوتا ہے وہ مان لیا روزے رکھتے ہیں، تو اس میں وہ کیٹاڑو بھی مر جاتے ہیں، ان کی بیماریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جس کو ہونے والا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے یہ ہو، تو مان لیا وہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں چیزیں مان لیا پیٹ کے معاملے میں روزہ اس طرح سے مان لیا فائدہ پہنچاتا ہے پیٹ کے لیے۔ اور آپ مان لیا دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں جن کو اور بھی بہت سی مان لیا بیماریاں ہوتی ہیں، وہ جو مان لیا لیور کے اس سے پیدا ہوتی ہیں، خرابی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں، تمام بیماریاں اسی رمضان المبارک میں ختم ہو جاتی ہیں، جن کی اچھی خاصی دوائیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور جب مان لیا بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کرتے رہتے ہیں، اور جن کو یہ مان لیا منع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے
تلی بھنی چیزیں نہ کھائیے. کیا کہا جاتا ہے؟ تلی بھنی چیزیں نہ کھائیے، یہ تمہارے لیے پیٹ کے لیے ہانیکارک ہے، نقصان دہ ہے. لیکن اس رمضان المبارک میں وہ چیز بھی آدمی استعمال کر لیتے ہیں، کہتے کھاؤ اللہ کے نام پر. جو کچھ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اب تو ہم کھائیں گے ہی. بہرحال ڈٹ کے کھاتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ جتنا ہوتا ہے سب مالیہ ہضم ہو جاتا ہے. ہضم کس لیے ہو جاتا ہے؟ بس وہی اس کو مالیہ ہضم کرنے کا ٹائم ان کو اچھا خاصا مالیہ مل جاتا ہے. تو محترم، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں. اگر کوئی شخص اس پہ عمل کر کے دیکھ لیا، ہاں شرط یہ ہے، دیکھو آپ نہیں تو آپ مالیہ پریشان ہو جائیں گے. جس سے مالیہ مسلمان لوگ جانتے ہیں رمضان مالیہ روزہ رکھنے سے مالیہ یہ فائدے ملتے ہیں، یہ اجر ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے. لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی کیا کریں؟ تو مالیہ ان سے مالیہ تو یہ مالیہ کہا نہیں جا سکتا کہ اب جو ہے مالیہ روزہ رکھیے. لیکن ہاں وہ اگر مالیہ یوں ہی کھانا چھوڑ دیں گے کہ ہاں آج کھانا نہیں کھائیں گے، تو مالیہ دن بھر وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کر کے توکل کر کے اسی کے نام پر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور مالیہ نصرت کرتا ہے اور ان کو بھوک پیاس نہیں لگنے دیتا. لیکن جب کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر کہیں کبھی بھی کھانا نہ ملے، اس کو مالیہ دن بھر ہو جائے تو وہ بیچارہ بلبلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ مالیہ روزہ کی نیت کر کے رکھتا ہے، جی ہاں یہ شرط لگی ہے، جو روزہ کر کے نیت کر کے رکھتا ہے، تو پھر اس کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور آسانی سے ہنسنا مسکراتا ہوا اس کا روزہ پورا ہو جاتا ہے. تو محترم چلتے چلتے ایک بات اور بتا دیں. جب کبھی میرا پیٹ خراب ہوتا ہے، جی ہاں بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. ہاں تو جب ہمارے پاس قریب ساری دوائیاں رکھی ہیں، یہ دیکھیے تو تمام رکھی رہتی ہیں اکثر، اور مالیہ لوگوں کو مالیہ دیتے بھی رہتے ہیں. لیکن جب کبھی ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے ہم دوائی نہیں کھاتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا کنجوس ہے اس لیے نہیں کھاتا. نہیں بھائی، میری بات یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جس دن ایسا ہوا شام کو تو کھانا کھا لیا، اور اس کھانا کھانے کے بعد میں ہم نے نیت کر لی کہ بس کل کا ہمارا روزہ رہے گا. بس مان لیا تھوڑی دیر، مان لیا 8 بجے کھانا کھا لیا، اور مان لیا ہم نے روزے کی نیت کر لی، سحری نہیں کھائی، اور پورا دن ہو گیا. جب ٹائم آیا روزہ کھولنے کا تب روزہ کھول دیا. تو کم سے کم یہ مان کے چلیے کہ مان لیا 22 گھنٹے ہو جاتے ہیں. کتنے گھنٹے ہو جاتے ہیں؟ 22 گھنٹے ہو جاتے ہیں. ہمارا روزہ ہو گیا، اور پیٹ ایک دم کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ایک بار کا نہیں بلکہ محترم یہ ہمارا 20 بار کا آزمایا ہوا فارمولہ ہے. اگر کسی کو اطمینان نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، اور تو یہ کام کر کے دیکھ سکتا ہے. محترم اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.